وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ماتھے کے اوپر گٹھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال تورات میں بھی بیان کی گئی، انجیل میں بھی ان کی یہ مثال بیان کی گئی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اور یہ قادیانی کہتا ہے کہ اس کے ماننے والے جو ملعون ہیں، مر چکے، ہلاکت کے ذریعے سے ان کو بے شمار علماء ہلاک کر دیے گئے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، طاعون کی وبا ان کے اوپر پھیلی، طاعون کا مرض سے یہ لوگ لاحق کر دیے گئے۔ ایسے لوگ روئے زمین کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے مومن بھائیوں، اور ایک دو دعوے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ان لوگوں کے بارے میں پوری اور مختصر معلومات آپ کو ہو جائیں۔ چنانچہ مرزا کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ خود مرزا حضرت سلمان فارسی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی جن کے مشورے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق لڑی تھی اور خندق کو کھودا تھا، وہ صحابی کے بارے میں مرزا کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ انت سلمان و منی یازل برکات، اے برکتوں والے مرزا تو دراصل سلمان ہے اور سلمان میرے ہیں اور میں تیرا ہوں، سلمان میرے ہیں اور میں تیرا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ حضرت علی اور حضرت حسن حسین کے تعلق سے اس نے دعویٰ کیا کہ میں اس زمانے کا حسن اور حسین ہوں، میں اس زمانے کا، اور حسن حسین کون؟ ہمارے عقیدے کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسگان اور جنت کے شباب، جنت کے نوجوان، ان کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے۔ حسن حسین دونوں بھی میں ہی ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کے تعلق سے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں زندہ علی ہوں، میں زندہ علی ہوں، حضرت علی کے تعلق سے اس کا یہ عقیدہ۔ حجر اسود کے تعلق سے جس کا بوسہ دینا ہمارے لیے مسنون ہے اور جس کو چھونا ہمارے لیے مسنون ہے، جس کی طرف اشارہ کرنا ہمارے لیے مسنون ہے، ہم جب عمرہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس وقت حجر اسود کو یا تو چھوتے ہیں یا تو چومتے ہیں یا تو اس کو اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس حجر اسود کے تعلق سے مرزا کہتا ہے کہ یکے پائے من بوسیدہ من گفتم کہ حجر اسود منم، ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے آ کر میرے قدموں کو چوما تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھ کہ حجر اسود جس کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا وہ حجر اسود میرے پاؤں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، حجر اسود میرے پاؤں ہے۔ اس قسم کا یہ عقیدہ پیش کیا۔ حوض کوثر کے تعلق سے اس کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وہی حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 102 میں یہ کہتا ہے کہ انا آتیناک الکوثر، اے مرزا ہم نے تجھ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا، استغفر اللہ، اے مرزا ہم نے تجھ کو، اور حوض کوثر کیا ہے؟ بلند و بالا مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا، جس کے تعلق سے احادیث میں بیان کیا گیا، اس کا پانی کوئی مومن ایک مرتبہ کسی مومن کو نصیب ہوگا، پھر کبھی پیاس لگنے والی اس کو نہیں ہے، جس کے آپ کوڑے جو ہے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، جس کی تفصیلات احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ اس حوض کوثر کے مالک کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ساقی کوثر بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا گیا۔ چنانچہ اس مقام پر کوئی جو ہے فائز نہیں ہو سکتا مگر اس ملعون نے اپنے آپ کو اس جانب منسوب کر دیا۔ اس کے علاوہ مرزا کے بہت سے معتقدات تھے، لیکن عام مسلمان ان عقائد سے بالکل جو ہے ناواقف ہیں، لہذا ہم ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آئیں تلقیصاً میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، پوری دنیا میں ان لوگوں کا بڑا پھیلا ہوا نیٹ ورک ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، روس اور جو ہے اسپین، جس کو ہم قدیم یونان یا اندلس کہتے ہیں، وہ علاقہ، آسٹریلیا، اور یہی نہیں بلکہ کینیڈا کے اندر اور گھانا میں، موریشیس میں، بوسنیا میں، کوسو میں ان لوگوں کے عظیم مراکز قائم کیے گئے ہیں، ان کے عظیم مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی عبادت کی جگہ، جن کو ہم معبد کہتے ہیں، یعنی مسجد کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں وہ ساری کیا ہے؟ معبد، ان کی عبادت کی جگہ ہے۔ قادیانیوں کا جو معبد ہے وہ مسجد کی نمائش کرتا ہے، یعنی
جیسے مسجد ہوتی ہے اس طریقے سے لوگ بناتے ہیں، ہم اس کو کبھی مسجد نہ کہیں، وہ معبد ہے، معبد جہاں پر غیر اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں ان لوگوں کے 8,000 معبد ہیں۔ کتنے؟ 8,000 ان لوگوں کے معبد ہیں۔ اور یہی نہیں، ہمارے حیدرآباد میں ان کا جال بچھا ہوا ہے، اور ساحل آندھرا کے کئی علاقوں کے مسلمانوں کو، معصوم مسلمانوں کو جو لکڑیاں پھوڑنے والے یا پتھر پھوڑنے والے ہیں، ان لوگوں نے بہکا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ان لوگوں نے منحرف کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ایم ٹی اے انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے نام سے ان لوگوں کا ایک چینل بھی چلتا ہے، اور ان کی مسجدوں کے اندر ٹیلی کاسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ عام ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتا، ان کی مسجدوں میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ جو ہے چینل دکھایا جاتا، اسی کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ قادیان میں جو خطبہ ہوتا ہے اسی خطبے کے لوگ پیروکار ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو وہ چینل اپنی مسجدوں میں رکھ کر یہ لوگ دکھاتے ہیں، جس کا پورا نام مسلم ٹی وی احمدیہ انٹرنیشنل ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، دنیا کی 50 سے زائد زبانوں کے اندر ان کا لٹریچر پھیلایا گیا ہے۔ دنیا کی 50 سے زائد زبانوں کے اندر ان کا لٹریچر پھیلایا گیا ہے۔ عجمی زبانوں میں ان کا لٹریچر چائنیز زبان میں ہے، جرمن زبان میں ہے، رشین زبان میں ہے، اٹالین میں ہے، اور جاپانی زبان کے اندر ہے۔ اردو، انگلش، ہندی، فارسی، عربی، یہ زبانوں کے علاوہ علاقائی زبانوں کے اندر ان کا لٹریچر پھیلا گیا۔ جب یہ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں۔ وہ ہماری طرح چہرے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری طرح لبادہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پیشانی پر لکھ کر نہیں ہوتا کہ یہ قادیانی ہے، یہ قادیانی ہے، لیکن پورے کے پورے عقائد وہی پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے لوگوں کو جتھا در جتھا قادیان کو لے جایا جاتا ہے، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں بڑے بڑے اسکولز ان کے پھیلائے گئے ہیں، اور رفاہی عامہ کے جو ادارے ہیں، جیسے میڈیکل خدمات ہے، طبی خدمات ہے، ساری کی ساری فراہم کی گئی۔ اور بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی۔ بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی۔ بھوکے کو 2 روٹی دے دو، وہ آپ کا غلام بن جائے گا، وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ ایسے ہی بھوکے پیاسے مزدور پیشہ ضرورت مند لوگوں کو یہ لوگ جھانسا دیتے ہیں، اور جھانسا دے کر ان کو اسلام سے منحرف کر کے قادیانی بنا دیتے ہیں۔ میرے مومن بھائیوں، ان کی کتابوں سے اس بات کا پتہ بھی چلتا ہے، جیسے ہمارے پاس ہجری اور عیسوی کیلنڈر ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کا اپنا مرزائی کیلنڈر بھی انہوں نے وضع کیا۔ جیسے ہم مہینے گنتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، دسمبر تک، اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنا کیلنڈر بھی بنایا ہے۔ جیسے ان کے کیلنڈر کے مہینوں کے نام ایسے آتے ہیں: مانے، سلام، اجل، مبارک، رحیل، فوق، اور اسی طریقے سے برکات، تحت، خیر، بشارت اور قبول اور فلک۔ یہ 12 مہینے ہو گئے ان کے۔ یہ 12 مہینے جب یہ بات لوگوں کے سامنے پڑ گئی تو ان لوگوں نے اپنے مہینوں کے لیے دوسرے نام تجویز کر لیے جو اب معروف نہیں ہے، اور ان کی جو کتاب ہے، کتاب کا نام کاویہ، اس کے اندر جو ہے ان کا جو ہے یہ کیلنڈر بھی جو ہے منقول کیا گیا ہے۔ یہ مختصر سے عقائد تھے، میں نے ضروری سمجھا لوگوں کے اصرار پر کہ معلومات آپ تک فراہم کر دوں، تاکہ ہم نے کہا کہ ہر انسان اپنی آبادیوں میں ایسے ملعونوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ سننے کا مقصد یہ نہیں ان کا تعاقب کیا جائے، ان سے مباحثہ کیا جائے، ان کے کتابوں سے ہم واقفیت اختیار کر لیں۔ چنانچہ دیکھیں، مشہور و معروف کتابیں اگر آپ قادیانیت کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب سیرت ثنائی کا آپ مطالعہ کریں، یا علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی شہادت میں قادیانیوں کا مکمل عمل نقل ہے، وہ کتاب مرزائیت اور اسلام، اس کا مطالعہ کریں۔ یا پھر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی آئین قادیانیت، ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے اہمیت کے ساتھ اس لیے رکھنے کی کوشش کیا ہے تاکہ اس گمراہ مذہب کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر ثابت قدم رکھیں، اللہ تعالیٰ شرک کی گندگی سے ہمیں محفوظ فرمائے، فرقہ ضالہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقیدہ اسلام اور ہمارے عقیدہ رسالت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر پاسدار بنائے، اللہ گمراہی سے ہمیں بچائے، بدعت اور خرافات سے بچائے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری
ضروریات کی تکمیل فرمائیں ہم میں کہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ عطا فرمائیں، جو لوگ روزگار کے متلاشی ہیں اللہ حلال روزی کے انتظامات فرمائیں، جو بن بیاہی جوڑوں کے سلسلے میں پریشان ہوں لڑکے لڑکوں کے رشتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظامات فرما دے، جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اللہ ان کے گھروں میں اولاد کی خوشیاں ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔